بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو قرآن مجید کے آخری 10 پاروں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی العشر الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی سورة لقمان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی إنها إن تك مثقال حبة من خردل، اے میرے پیارے بچے، اگر کوئی برائی یا بھلائی ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں کے اندر ہو، یأت بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس ایک ذرے کو بھی لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز سے خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بچے، نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو بل نہ دیا، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو کچھ آہستہ رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورۃ لقمان کی حکیم کی یہ وہ وصیت ہے جو بڑی مشہور وصیت ہے، اور چونکہ اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا
تاکہ سارے مومن اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو فرمایا کہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، عرب محاورے کے طور پر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر، کیونکہ اس کو میزان میں رکھنے سے اگر ایک ذرے کے دانے کے برابر، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اچھائی ذرہ ہو، ایٹم کے برابر، اللہ تعالیٰ کا میزان ایسا سینسٹیو میزان ہے تعالیٰ کہ وہ ایک ذرہ بھی اس کے اندر اس کا وزن ہو جائے گا، اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر فلا آدمی اگر برائی کرے تو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ایک ذرے کے برابر کوئی اچھائی کرے تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر تیرے رزق کا ایک ذرہ بھی کسی چٹان میں چھپا ہوا ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ رزق وہاں سے نکال کر تیرے تک پہنچائے گا۔ اس لیے تجھے رزق کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لقمان کے بیٹے نے یہ سوال کیا تھا ساران نے کہ ابا جان یہ بتائیے کہ اگر ایک رائی کا دانہ سمندر کی تہ میں پڑا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے؟ تو لقمان نے جواب میں یہ ارشادات فرمائے اور کہا کہ اگر ایک ذرہ نیکی تم کسی ایسی چٹان میں کرو جس کو کوئی دروازہ نہ ہو اور چاروں طرف سے بند ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ نیکی کوئی آدمی چھپ کے بھی کرے تو اس کا اثر انسان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اور برائی کوئی آدمی 7 پردوں میں چھپ کر کرے تو اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ دنیا میں ہی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو خیر اس کا حساب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک سے باریک چیز کا علم بھی رکھتا ہے، اور اس کو کائنات کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے اور اس کا کیا مصرف ہے اور اس کا کیا انجام ہے اور کس کام کے لیے وہ بنی ہے اور کتنی دیر اس نے رہنا ہے اور کب اس نے فنا ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز کو قائم کرنا۔ یہ ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم سبع، ان کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کی عمر میں جا کر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو، باقاعدہ جسمانی سزا دو۔ اگر اس معاملے میں آپ غفلت کریں گے تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی حدود کے ساتھ، اس کے اوقات کے اندر اور اس کی شروط کے ساتھ باقاعدہ باجماعت مسجد میں ادا کیا جائے۔ اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے منع کرتے رہو۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک ایسی امت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص طور پر اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ تو جس آدمی کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے مطابق یہ دونوں کام ضرور کرے۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے،
اور انبیاء کے جانے کے بعد اب یہ امت کا کام ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ تو ہر شخص کی اپنے اپنے دائرے میں ذمہ داری ہے برائی سے روکنا۔ فرمایا اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا۔ اگر برائی کو آدمی دل میں بھی برا نہ سمجھے اور برائی کو اچھائی کی نظر سے دیکھنے لگے اور برے لوگوں کے کام کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر وہ ایمان کی بالکل سمجھے کہ چھٹی ہو گئی ہے اور میرا اس وقت ایمان بالکل خطرے سے دوچار ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی شخص یہ دو کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس پر پھر مصیبتیں ضرور آتی ہیں۔ شیاطین جن و انس سارے مل کر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس کو جیل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو جسمانی سزائیں بھی دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی اور صبر کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ کام بڑی ہی ہمت کا کام ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء نے یہ کام کیا اور بڑی ہمت سے کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کی ایڑیوں میں خون جم گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کام کو چھوڑا نہیں اور قوم پر بد دعا بھی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ ان کو میرے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں۔ اور فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو۔ سور اصل میں ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹوں میں پیدا ہوتی ہے، اس میں اونٹ کی گردن جو ہے وہ ایک طرف کو مڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا رویہ انسانوں سے مت اختیار کرو کہ تم بات کسی سے کر رہے ہو اور منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے۔ جس آدمی سے بات کرو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سنو اور اس کو اپنی بات سمجھاؤ۔ حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آپ سے بات کرے اس کے ساتھ بھی محبت اور نرمی سے بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کی دلجوئی کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے عمیر، چھوٹے سے بچے تھے، تو ان کا ایک پرندہ تھا اس نے پال رکھا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے کی اس بچے سے تعزیت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر وہ تمہارے نغیر کو کیا ہوا؟ اس سے بچے کو بڑا اطمینان ہوا اور وہ خوش ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔ تو فرمایا کہ بات کرتے ہوئے اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کرو اور نہ ہی اپنے چہرے کو ٹیڑھا کرو، بلکہ انتہائی تواضع سے، محبت سے، آرام سے بات کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، اللہ کو یہ چال بالکل پسند نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی اپنے خوبصورت لباس میں اکڑتا ہوا جا رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا، دوسروں سے بہت بڑی چیز۔ تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے نیچے سے پھٹ جاؤ اور اس کو اپنے اندر نگل لو۔ تو وہ آدمی اپنے لباس سمیت اور اپنے تکبر سمیت زمین کے اندر غرق ہو گیا اور فرمایا وہ قیامت تک اس کے نیچے دھنستا چلا جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ چار پیسے اگر انسان کے پاس آ جائیں یا کوئی منصب مل جائے تو آدمی دوسرے انسانوں سے سیدھے وہ بات بھی نہ کرے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے انسان کو ناپسند کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ازارہ خیلاء، جس آدمی نے اپنی چادر یا اپنی پتلون یا اپنی شلوار تکبر کے اظہار کے لیے ٹخنوں سے نیچے رکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس سے بات کرے گا۔ تو فرمایا فخر کرنا، دوسروں پہ اپنی دولت کا اور اپنی عمارت کا روب ڈالنا۔ فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا زینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ جو دنیا داروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بچے ہیں، بیٹے ہیں اور جو مال ہے، اس کے زیادتی کے لیے دن رات کوشش کریں اور دوسروں پر فخر جتلائیں، اور یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس اتنی گاڑی ہے، آپ کے پاس کیا ہے، میرا مکان اتنا اچھا ہے، آپ سنائیں آپ کا مکان کیسا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال کو آہستہ درمیانہ رکھو، نہ بالکل آہستہ چلو نہ بہت تیز بھاگو، بلکہ درمیانی چال رکھو جس طرح ایک بندے کی چال ہوتی ہے۔ اور واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو کچھ مناسب حد تک نیچا رکھو، کیونکہ بالکل اگر آپ آہستہ بات کریں گے تو اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بہت اونچا بولیں گے تو اس کو ناگوار گزرے گی۔ اس لیے فرمایا درمیانی طریقہ ٹھیک ہے، تواضع کے ساتھ بات کرو، آرام سے بات کرو، چلانے کی ضرورت نہیں، چیخنے کی ضرورت نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کہ گدھا ایک ایسا جانور ہے کہ اگر آپ اس کو مارتے مارتے اس کی جان نکال دیں پھر بھی یہ آواز نہیں نکالتا، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہو پھر بھی نہیں بولتا، لیکن جب بولنے پہ آتا ہے تو بلا ضرورت ہی بولتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ سے فضل کا سوال کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ تو گدھے کی جو آواز ہے یہ بڑی ناپسند سمجھی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری اس لیے فرماتے تھے کہ تواضع کے اظہار کے لیے اور امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ بھئی تواضع اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اور فرمایا گدھا بہت زور سے چیختا ہے، اللہ نے جہنمیوں کا جو چیخنا چلانا ہے اس کو گدھے کے ہینگنے سے مثال دی ہے۔ فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، شہیق کہتے ہیں گدھے کے ہینگنے کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اہل جہنم کا ہے، چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لینا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائیں، یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے آج بھی اتنی ہی کارآمد ہیں جتنی آج سے ہزاروں سال پہلے تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔